قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کچھ واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے. وہ اشارہ یہ کیا ہے کہ مدینہ منورہ میں مسلمان اور یہود دونوں رہتے تھے ایک ساتھ. مذہب اپنا اپنا، کاروبار میں ایک دوسرے سے خریدتے اور بیچتے بھی تھے، آنا جانا بھی ہوتا تھا، سواریاں بھی آمنے سامنے آ گئی. لیکن ان کی مذہب سے اور ان کے طریقہ کار سے نفرت تھی. مسلمان اپنے طریقے پہ مضبوطی سے جمے ہوئے تھے، یہودی اپنے طریقے کے مطابق چلتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے، صحابہ بھی تھے، یہود بھی تھے، اور یہود کے بڑے بڑے قبائل تھے، 4-5 قبیلے یہود کے تھے. پھر مدینے سے بعد میں ان کو نکالا اور خیبر چلے گئے، مستی اور شرارت کی وجہ سے، عہد شکنیوں کی وجہ سے کہ وہ وعدے کو پورا کر نہ سکے. بلا وجہ نہیں نکالا، شر پسند تھے. تو یہودیوں نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے کہا کہ ہم لوگ تم سے بہتر ہیں. اب بہتری کی وجہ پیش کر دی کہ ہم بہتر اس لیے ہیں کہ آسمان سے خدا تعالیٰ نے 40 دن موسیٰ علیہ السلام کے پہاڑ کے اوپر، طور پہاڑ پر اعتکاف کر کے اللہ رب العالمین نے کتاب دی تھی ان کو تورات کے نام سے. تو ہماری کتاب سب سے پہلے اتاری گئی کتاب ہے. اس تورات سے پہلے صحیفے تھے لیکن کوئی اور کتاب اتری نہیں تھی، ہماری پہلی کتاب ہے. دوسرا یہ بتا دیا کہ ہم دریا میں جا رہے تھے اور فرعون بھی تھا، فرعون کی فوجی بھی تھے، ہمارے بڑے بزرگ جا رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. ہمارے لیے دریا نے 12 راستے دے دیے. پڑھا ہے کبھی؟ 12 راستے دے دیے. اور دریا کے بیچ میں تو نیچے کیچڑ بھی ہوتا ہے اور کیچڑ میں پھنسنے کا اور ڈوبنے کا خطرہ بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے 12 راستے دے دیے اور 12 راستوں میں نیچے کیچڑ کو بھی اللہ نے آنن فانن خشک بھی کر دیا. یہ معجزے میں دوسرا معجزہ، خشک بھی کر دیا کہ ہم وہاں پر بیچ میں پھسلنا بھی بند ہوا اور ڈوبنا بھی بند ہوا. اور تاریخ میں کچھ لوگوں نے کسی عالم سے اعتراض کیا کہ وہ زمین بتاؤ کہ جس زمین نے آسمان کو صرف ایک بار دیکھا ہے. وہ زمین بتاؤ کہ جس زمین نے آسمان کو صرف ایک بار دیکھا ہے، ڈوب کو ایک بار دیکھا ہے، وہ زمین بتاؤ. تو انہوں نے کہا وہ زمین یہی زمین تھی کہ جہاں 12 راستے بنے تھے تو دائیں بائیں تو اللہ نے پانی کو دیوار بنا دیا اور اوپر آسمان نے اس زمین کو دیکھ لیا اور اس زمین نے آسمان کو دیکھ لیا، جس پر بنی اسرائیل، یہ 6 لاکھ بنی اسرائیل آگے جا رہے تھے اور 16 لاکھ فرعونی بھی اسی میں غرق ہو گئے. ہمیں اللہ نے راستہ دریا میں دے دی اور 12 راستے دیے. ہم 12 دادوں کی اولاد تھے تو ہم نے شکایت کر دی کہ اللہ ہمارے ہر دادے کی اولاد کے لیے جدا راستہ چاہیے. اللہ نے جدا جدا دے دیا. موسیٰ علیہ السلام کی دعا درخواست. اور ہم اچھے اس لیے ہیں کہ اللہ نے دریا سے پار ہو کر جب ہم چلے گئے وہاں پر ہم ایک پہاڑی میں رہے اور وہ بچھی پہاڑی تھی. ایک تو کھڑی پہاڑی ہوتی ہے جیسے آپ کی کھڑی پہاڑی ہے، سامنے دیکھو ادھر دیکھو کھڑی پہاڑی، لیکن وہ ایسی بچھی پہاڑی تھی. تو اس بچھی پہاڑی کے اندر ہم رہے اور ہم نے کافی عرصہ گزارا، 40 سال سے زیادہ عرصہ ہم نے وہاں گزارا تھا اسی جگہ. اور اللہ نے ہمارے لیے وہاں ایک پتھر سے 12 چشموں کا انتظام کیا اور پتھر بھی ایسا تھا جو لوگ اٹھا کے لے جاتے تھے. اس میں 12 سوراخیں تھی، ہر سوراخ سے ہمارے باپ دادے اور ان کا سب کا پتہ چل جاتا کہ یہ فلانے خاندان اور قبیلے کے لوگوں کے لیے سوراخ کھل گیا. پانی چھوٹے سے پتھر سے ملتا، یہ معجزے کا پانی مل رہا ہے. اور ساتھ یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بٹیرے مسخر کر دیے، سارے اڑ رہے ہیں اور آ رہے ہیں، ہم پکڑ رہے ہیں اور ہم اس کو پکا لیتے ہیں اور پکانے کے بعد کھا لیتے ہیں. اور آسمان سے ہمارے لیے میٹھی چیز غذا آ جاتی ہے جس کو من کے نام سے عربی میں یاد کیا جاتا ہے، لات کی طرح جگڑ کی طرح ہوتا ہے، وہ اللہ نے اتار دیا. ہم اس کو جمع کر لیتے تھے ہر دن کے لیے جدا جدا. جمعے کے دن 2 دنوں کے لیے جمع کرتے تھے، جمعے کے دن کے لیے بھی، ہفتے کے دن کے لیے، باقی اس کے علاوہ ہر دن کے لیے تازہ تازہ اللہ تعالیٰ دیتے تھے. تو ہم بڑے لوگ ہیں اور اپنا ایک نخرہ اور ایک عجب اور خود پسندی ظاہر کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ناراض ہوئے. باتیں ٹھیک ہے، غلط ہے بھائی، کون سی بات غلط ہے؟ کتاب بھی بڑی ہے،
راستے بھی دیے ہیں، پہاڑی میں اللہ نے انتظام بھی کیا تھا، بادل مسخر ہو گئے تھے، گرمی لگتی، جس پر گرمی لگتی ہے اس کے اوپر بادل آ گئے، جیسے سردی لگتی ہے اسی سے بادل ہٹ گئے، دو پاس پاس ہے، ایک پر بادل ہے ایک پر نہیں۔ عجیب معاملہ، خالص قدرت کا معاملہ تھا، اسباب کا نہیں تھا، اور یہ معجزہ تھا۔ اسباب تو معجزہ نہیں ہے، وہ تو بندے کما لیتے ہیں، حاصل کر لیتے ہیں، لیکن قدرت معجزہ ہے، جو کام قدرت سے ہو جائے یہ معجزہ ہے۔ ادھر سے صحابہ کرام نے بھی عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتاب دی ہے آخری، تمہیں اگر پہلی کتاب دی ہمیں دی ہے آخری، تمہاری کتاب ایسی کتاب تھی کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری تم نے لی، اور تمہیں اللہ نے دی کہ تم محفوظ کرو گے، تبھی تم بگاڑ سکے اور اس کی حفاظت نہ کر سکے اور تم اس میں فضل ہو گئے۔ ہماری کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، ہمارے ذمہ نہیں لگایا، لی اللہ نے۔ اس لیے سارے مٹانا چاہیں اللہ تعالیٰ کتاب کو پھر بھی زندہ رکھے گا اور زندہ کرے گا، ہاں جو مٹانا چاہتے ہیں اللہ ان کو مٹا دے گا، کتاب ضرور زندہ ہوگی اور رہے گی یہ کتاب۔ یہ بات بھی ہوئی۔ اچھا، ہمارے نبی آخری نبی ہیں، ہمارے نبی کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، نہ کوئی نبی کا سایہ ہوگا اور نہ کوئی بذات خود نبی ہوگا، پیغمبری کے دروازے مکمل بند ہو چکے ہیں، پیغمبری محض برکت اور رحمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ رحمت اور برکت حضور علیہ السلام نے منحصر کر دیا ہے، یہ بند ہو گیا۔ اب آئندہ پیغمبر کا آنا نہ مردوں میں نہ عورتوں میں، عورتوں میں تو پہلے بھی نہیں آ سکتا تھا، مردوں میں آتے تھے پیغمبر، اب مردوں میں بھی پیغمبر نہیں آئیں گے، آئندہ کوئی عورت پیغمبر کو نہیں چلے گی، آئندہ کوئی عورت پیغمبر کو نہیں چلی۔ پہلے تو عورتیں پیغمبر کو جانتی تھی، لیکن اب یہ جاننا بھی بند ہو گیا، پیغمبروں کا آنا بھی بند ہو گیا۔ اب لوگ کہیں گے ہمارے مولانا محمد عمر رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے پالن پوری، یہ مجھ سے یہودی نے اعتراض کیا کہ دیکھو اللہ کا پیغمبر رحمت ہے، آپ بھی کہتے ہیں سب کہتے ہیں، تو پھر پیغمبری جاری رہنی چاہیے تاکہ رحمت لوگوں کو نئی نئی تازہ ملتی رہے، پھر رحمت کو دوبارہ لانا چاہیے، پیغمبری کا دروازہ کھلنا چاہیے تاکہ رحمتیں ملتی رہیں۔ انہوں نے آگے سے بڑا اچھا جواب دیا، ہمیں جو یہ رحمت ملی ہے اور وہ نبی ملا ہے، اس میں قصور یا کمی کون سی ہے کہ کسی اور پیغمبر کی ضرورت پڑے؟ نہ کتاب میں قصور ہے نہ نبی میں قصور ہے کہ کسی اور پیغمبر کی ضرورت پڑے۔ نظام ایسا پیش چکا اور پیغمبر ایسا نظام پیش کر چکا کہ جو قیامت تک سب کے لیے کافی ہے، تو پیغمبری شوق کی چیز نہیں ہے، ضرورت کی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین ضرورت پہ دے چکا، اب ضرورت ختم ہو گئی، یہ شوق تو نہیں۔ اس لیے یہ رحمت جب جاری ہے تو پھر کسی پیغمبر کی ضرورت نہیں، ہماری یہ رحمت جاری ہے۔ تورات والی رحمت بگڑ گئی اور ان کو وہاں لوگوں نے بدل کر اس کو خراب کر دیا، لیکن ہماری یہ کتاب وہی ہے، لہذا ہم نہ کسی کتاب کی ضرورت ہے اور نہ کسی پیغمبر کی ضرورت ہے۔ میں نے عرض کیا پیغمبری ضرورت کی وجہ سے ہوتی ہے، شوق کی وجہ سے نہیں ہوتی، اور ضرورت پڑتی نہیں ہے۔ کون سا ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں اللہ نے اس کتاب میں اشارہ نہ کیا ہو یا نبی علیہ السلام نے اپنے احادیث میں اشارہ اور حکم نہ بتایا ہو؟ سارے احکامات بتائے، زمانہ اونٹوں کا تھا، احکامات وہ بھی بتائے جو جہاز میں بھی، زمانہ اونٹوں کا تھا لیکن احکامات وہ بتائے جو جہاز میں بھی فٹ ہو گئے، گاڑی ریل گاڑی میں بھی فٹ ہو گئے۔ اور علاقہ جو تھا یا وہ لوگ جو تھے وہ خیمہ والے لوگ تھے، خانہ بدوش قسم کے لوگ تھے، کچے مکانات والے تھے، لیکن احکامات وہ بتائے جو پکے مکانات کے اندر بھی کیا ہو گئے، فٹ ہو گئے۔ اور وہ احکامات بھی بتا دیے کہ جہاں تمام انسانوں کی اقتصادیات اور ان کے اسباب فیل ہو جاتے ہیں اور ان حکموں کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت بھی دے دیتا ہے۔ خدا کا عجیب فضل ہے کہ بعض ایسے احکامات ہیں جو آج سے پہلے کسی پر کھلے نہیں، آج وقت کے بڑے علماء پر وہ احکامات خدا تعالیٰ کھول دیتا ہے تاکہ امت کی رہنمائی پوری ہو جائے۔ ہمیں رحمت ناقصہ نہیں ملی بلکہ رحمت کاملہ ملی ہے۔ جب کاملہ ملی ہے تو کسی اور رحمت کی ضرورت نہیں ہے۔
اپنے آپ کو تھوڑا سا عرض کر دے کہ مثال